اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ جیسا آپ کو معلوم ہے ہم نے غزل نمبر 1 ڈاکٹر اقبال کی پہلے پڑھی، تو اب غزل نمبر 2 کی کچھ اشعار کی ہم نے پہلے ہی تشریح کی ہے، اب باقی اشعار کا تشریح کریں گے۔ یہ دوسری غزل بال جبریل کی مشہور اور مقبول غزلوں میں سے ہے۔ اسے ہم غزل مسلسل بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایک بنیادی خیال کو اقبال رحمۃ اللہ نے مختلف طریقوں سے پیش کیا ہے، اور یہ کہ انسان کی زندگی صرف اس دنیائی زندگی تک محدود نہیں ہے۔ تو میں یہ غزل پڑھوں گا تو بعد میں آپ تشریح کریں گے باقی اشعار کی۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ یہ اس غزل کا مطلع ہے، یعنی کہ تو ہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں، یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہے۔ کنایت نہ کر عالم رنگ بھوک پر، چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں۔ اگر کھو گیا ایک نشے من تو کیا غم، مقامات آہو فغاں اور بھی ہے۔ تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ اسی روز و شب میں الجھ کے نہ رہ جا، کہ تیرے زماں و مکاں اور بھی ہیں۔ گئے دن کے تنہا تھا میں انج من میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں۔ تو ہم نے شعر نمبر 5 کی تشریح کرنی ہے۔ تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ یہ شعر نمبر 5، اس کی تشریح کرنی ہے۔ تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ انسان کو، خاص کر نوجوانوں کو، اس کی اہمیت اور فرائض کی طرف دھیان دلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے نوجوان، تو شہباز کی مانند ہے، یعنی تو شہباز ہے، یعنی شاہین ہے، اور تیرا کام ہی پرواز کرنا ہے۔ تیرا کام صرف پرواز کرنا ہے۔ یہ تیرا فرض ہے کہ تو ان آسمانوں میں اپنی پرواز جاری رکھے گا، خدا کی بنائی ہوئی کائنات کے راز جاننے کی کوشش کرتا رہے۔ یعنی آسمانوں سے مطلب ہے کہ اس دنیا کے کائنات کے راز جاننے کی کوشش کرتا رہے گا۔ نوجوان سے اسے فرمایا ہے۔ زندگی حرکت اور مسلسل جدوجہد کا نام ہے، رکنا تو موت ہے۔ تو شعر نمبر 6، اسی شب روز میں الجھ رہ جا، تیرے زماں و مکاں اور بھی ہیں۔ اسی شب روز میں الجھ رہ جا، تیرے زماں و مکاں اور بھی ہیں۔ شاعر اس شعر میں اپنے مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس دنیا کے شب و روز میں مت الجھ کے رہ جائے، یعنی کہ انسان اس دنیا میں کاموں میں الجھتا رہتا ہے۔ اسے کہتے ہیں اس دنیا کے کاموں میں مت الجھ۔ انسان اس دنیا میں مختلف کاموں میں الجھ کے رہ جاتا ہے، تیرے ٹھکانے اس دنیا کے علاوہ اور بھی ہیں۔ تو اس کا مقطع جو ہے 7واں شعر غزل نمبر 2 کا، گئے دن کی تنہا تھا میں انج من میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں۔ گئے دن کی تنہا تھا میں انج من میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں۔ یہ اس کا مقطع ہے، یعنی آخری شعر غزل نمبر 2 کا ڈاکٹر اقبال۔ اس میں علامہ اقبال فرماتے ہیں، علامہ اس شعر میں فرماتے ہیں کہ اب میری جیسی سوچ رکھنے والوں کی لوگوں کی تعداد کم نہیں، یعنی کہ میری جیسی سوچ رکھنے والوں کے لوگوں کی تعداد کم نہیں۔ گویا میرے ہم خیال اور رازداں لوگ اور بھی اس دنیا میں موجود ہیں، یعنی کہ ان لوگوں کی کمی نہیں ہے جو میرے نظریے سے ہم خیال ہیں، یا وہ دن گئے جب میں اپنے نظریے اور خیال میں تنہا تھا، آج میں تنہا نہیں ہوں۔ تو ہم مشق اس میں کریں گے، مشقی سوالات۔ تو پہلا سوال یہ اس میں ہے، وہ آنکھ کی سرمائی افرنگ سے ہے روشن، پر خار سخن ساز ہے نمناک نہیں ہے۔ اس شعر میں وہ آنکھ سے مراد کس کی آنکھ سے ہے؟ اس شعر میں وہ آنکھ کس سے مراد ہے، یعنی کہ
वो आंख सुरमई अफरंग से है रोशन, प्रकार सुखनसाज है नमनाक नहीं है। इस शेर में वो आंख से मुराद किसकी आंख से? जवाब है इसका, इस शेर में वो आंख से मुराद मगरिब अक़वाम की आंख है। तो दूसरा क्वेश्चन इसका है, शायर दूसरी गज़ल में किससे मुखातिब है? जो हमने दूसरी गज़ल पढ़ी, तो शायर किससे मुखातिब है? तो शायर इंसान से, खुसूसन नौजवान से मुखातिब है। आपने गज़ल के तशरीह में भी देखा होगा कि शायर यानी अल्लामा इकबाल नौजवानों पर ज़्यादा जोर देते हैं कि उनको ज़्यादा जद्दोजहद करने की ज़रूरत है। तो इसमें इकबाल रहमतुल्लाह अलैह नौजवानों से मुखातिब है। अब इसका चौथा जो सवाल है, इकबाल की हयात और अदबी कारनामों पर नोट लिखिए। तो ये हमने पहले ही लिखा है, जो हमने लिखा है तो ये क्वेश्चन हमने पहले ही किया है। इस तरह से ये जो गज़ल नंबर 2 थी इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की, तो ये एकदम पजीर हुई। तो अब इसमें दूसरा क्वेश्चन है, बहावल शायर तशरीह कीजिए। कब तक रहे महकूमी अंजुमन में मेरी खाक, या मैं नहीं या गर्दिश इफलाक नहीं है, कनाअत न कर आलमे रंग बू पर, चमन और भी हैं आशियाँ और भी हैं। तो बहावल शायर तशरीह कीजिए। तो ये आप ये तशरीह इस कर सकते हैं कि ये शायर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की है। तो मैं समझता हूँ कि इसकी तशरीह आप बखूबी कर सकते हैं, क्योंकि हमने पहले ही तशरीह की है। तो आप ये खुद कर सकते हैं इसकी तशरीह। तो ये आपका होमवर्क भी हो सकता है, जैसे होमवर्क है ये इस शेर की तशरीह करें। तो इस तरह ये हमारा जो अल्लामा इकबाल का ये गज़लें 2 थी, ये एकदम पजीर हुई। इंशाल्लाह हम अगले सेशन में दूसरी गज़ल पढ़ेंगे दूसरे शायर की। तो इसकी आप तशरीह करेंगे तो ये आपका होमवर्क होगा। इंशाल्लाह हम अगले सेशन में फिर मिलेंगे। बाकी वसलाम।